آزاد کشمیر میں ان ہاؤس تبدیلی کا مشن، وزیر اعظم چودھری انوار الحق کے خلاف تحریک عدم اعتماد پر رائے شماری آج ہوگی۔ پیپلز پارٹی کے امیدوار فیصل راٹھور نے لوکل گورنمنٹ اور دیہی ترقی کی وزارت سے استعفیٰ دے دیا۔ تحریک عدم اعتماد کی کامیابی کے لیے 27 ووٹ درکار، پیپلز پارٹی کو 38 ارکان کی حمایت حاصل۔ وزیر اعظم انوار الحق کا ڈٹ کر مقابلہ کرنے کا فیصلہ۔ تحریک انصاف، مسلم کانفرنس اور جموں کشمیر پیپلز پارٹی عدم اعتماد میں غیر جانبدار رہیں گی۔ پاکستان کی پہلی وفاقی آئینی عدالت نے کام کا آغاز کر دیا۔ وفاقی عدالت کے جسٹس روزی خان اور جسٹس ارشد حسن شاہ نے حلف اٹھا لیا۔ چیف جسٹس امین الدین خان نے حلف لیا۔ تقریب میں آئینی عدالت کے ججز اور لاء افسران کی شرکت۔ بارڈر پر منشیات کو کیوں نہیں روکا جاتا؟ منشیات شہروں تک آخر پہنچتی کیسے ہے؟ ملزم کی درخواست ضمانت کی سماعت کے دوران جسٹس جمال مندوخیل منشیات سپلائی نہ روکنے پر سرکاری اداروں پر برہم۔ وزیر اعظم ایک روزہ دورے پر کچھ دیر میں کراچی پہنچیں گے۔ میاں شہباز شریف کینٹ اسٹیشن اپ گریڈیشن منصوبے کا جائزہ اور شالیمار ٹرین کا افتتاح کریں گے۔ وفاقی وزیر ریلوے حنیف عباسی بھی ان کے ساتھ ہوں گے۔ گرین شرٹس کا آئی لینڈرز کو وائٹ واش۔ سری لنکا کو تیسرے ون ڈے میں 6 وکٹوں سے ہرا کر 3 میچز کی سیریز 3-0 سے جیت لی۔ 212 رنز کا ہدف 45ویں اوور میں حاصل کیا۔ محمد رضوان نے ناقابل شکست 61، حسین طلعت کے 42 رنز، فخر زمان 55 اور بابر اعظم نے 34 رنز اسکور کیے۔ سری لنکن ٹیم پہلے کھیل کر 211 رنز بنا سکی۔ محمد وسیم جونیئر کے 3 شکار، مین آف دی میچ قرار۔ سیریز کے بہترین کھلاڑی کا ایوارڈ حارث رؤف کے نام۔ وزیر اعظم شہباز شریف اور چیئرمین پی سی بی کی کھلاڑیوں کو شاباش۔ کامیابی ٹیم ورک کا نتیجہ، رضوان اور بابر بیک بون ہیں۔ کپتان شاہین آفریدی کی گفتگو، کہا بابر کی سینچری کے سب منتظر تھے، رضوان کا دونوں میچز فنش کرنا خوش آئند ہے۔ شاندار جیت پر شاہینوں کی آئی سی سی ون ڈے رینکنگ میں 4تھی پوزیشن مستحکم۔ پاکستان کے لٹل سٹارز کا بڑا کارنامہ، بھارت کو دھول چٹا دی۔ ایشیا کپ رائزنگ سٹارز میں پاک شاہینز نے بھارتی سرماؤں کو یک طرفہ مقابلے کے بعد 8 وکٹوں سے آؤٹ کلاس کر دیا۔ 137 رنز کا ہدف 14ویں اوور میں حاصل۔ ماں صداقت کی آل راؤنڈ پرفارمنس، ناقابل شکست 50، 2 کھلاڑیوں کو پویلین کی راہ دکھائی۔ پاکستان شاہینز کا مسلسل دوسری کامیابی کے بعد گروپ بی میں پہلا نمبر۔ وزیر داخلہ محسن نقوی سے چین کے سفیر کی ملاقات، پاک چین دو طرفہ تعلقات اور باہمی دلچسپی کے امور پر بات چیت۔ انسداد دہشت گردی اور سیکیورٹی تعاون مزید مضبوط بنانے پر اتفاق۔ چینی سفیر کی اسلام آباد میں خودکش حملے کی مذمت، پاکستان کے ساتھ بھرپور تعاون جاری رکھنے کا عزم۔ IMF پروگرام کے باعث ملکی معیشت بہتری کی جانب گامزن، آبادی اور کلائمیٹ چینج جیسے اہم چیلنجز کا مقابلہ کرنا ہوگا۔ وفاقی وزیر خزانہ محمد اورنگزیب کا تقریب سے خطاب، کہا ہمیں فوری طور پر 2.55% آبادی کی گروتھ میں کمی لانا ہوگی۔ ایم کیو ایم نے 27ویں آئینی ترمیم کی حمایت کے بدلے صرف بلدیاتی حکومت کے تحفظ کی بات کی۔ پیپلز پارٹی حمایت کے لیے تیار نہیں تھی۔ مصطفیٰ کمال سمیت ایم کیو ایم رہنماؤں کی کراچی میں پریس کانفرنس، آنے والے دنوں میں بلدیاتی بل آئے گا اور منظور بھی ہوگا۔ بھارت کے خلاف جنگ میں فتح اللہ کی طرف سے ملی۔ پاکستان امن پسند ملک، جنگ مسلط کی تو اسی طرح جواب دیں گے جیسا مئی میں دیا تھا۔ فیلڈ مارشل عاصم منیر کا دشمن کو 2 ٹوک پیغام۔ ایوان صدر میں صحافیوں سے غیر رسمی گفتگو کرتے ہوئے کہا، مسلمان سپاہی جنگوں میں دشمن پر ریت بھی پھینکتے تھے تو فتح ملتی تھی، ہمارا بھی یہی جذبہ تھا۔ ایوان صدر میں شاہ اردن کے اعزاز میں ظہرانہ اور ایوارڈ دینے کی تقریب، بھارتی جارحیت کے جواب میں تاریخی فتح پر سپہ سالار کی بھرپور پذیرائی۔ اردن کے شاہ عبداللہ کا گلوبل انڈسٹریل اینڈ ڈیفنس سولوشنز کا دورہ، فیلڈ مارشل سید عاصم منیر نے استقبال کیا۔ ادارے کی ساخت، استعداد اور مصنوعات پر بریفنگ۔ شاہ عبداللہ دوم کی ٹلہ فیلڈ فائرنگ رینج بھی آمد، مشقیں دیکھیں۔ اسپیکٹرم وارفیئر کی صلاحیتیں اور کثیر المقاصد ڈرونز کے استعمال کا شاندار مظاہرہ۔ شاہ اردن نے اعلیٰ پیشہ ورانہ معیار اور مہارت کی تعریف کی۔ فیلڈ مارشل کو آرڈر آف دی ملٹری میرٹ سے نوازا۔ سپہ سالار نے کہا،
پاکستان فوجی تعاون کے فروغ اور خطے میں امن و استحکام کے لیے پرعزم ہے۔ وزیر اعظم نے دورہ دونوں ملکوں کی دوستی اور امن و ترقی کے مشترکہ عزم کی مضبوط علامت قرار دیا۔ ججوں کے ضمیر اس وقت کیوں نہ جاگے جب ہمیں سزائیں دی گئیں؟ ان کے استعفے مکافات عمل ہیں۔ نواز شریف یا میں نے کسی سے کوئی ذاتی انتقام نہیں لیا۔ ساری دنیا جانتی ہے پی ٹی آئی دور میں جادو ٹونے سے حکومت چلائی جاتی تھی۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کی لندن میں میڈیا سے گفتگو، کہا فیلڈ مارشل عاصم منیر سے زیادہ چیف آف ڈیفنس فورسز کے عہدے کا حقدار کوئی نہیں۔ سپاہ سالار نے بھارت کے خلاف جنگ میں بہترین قیادت کی، فتح سے دنیا میں پاکستان کی عزت ہوئی۔ M5 اس شریف کے قریب افسوسناک حادثہ، تیز رفتار بس کی پیٹرولنگ موبائل کو ٹکر، موٹر وے پولیس کے 2 افسران سمیت 3 اہلکار جاں بحق، ایس آئی محمد مشتاق، اے ایس آئی ناصر عباس اور کانسٹیبل اسامہ شامل، بس ڈرائیور فرار۔ وزیر مواصلات عبدالعلیم خان کا اظہار افسوس، کہا حادثے کی مکمل اور شفاف تحقیقات کرائی جائیں گی۔ اسماگ کا روگ پنجاب کے کئی شہر فضائی آلودگی کی لپیٹ میں، لاہور دنیا کے آلودہ ترین شہروں کی فہرست میں پہلے نمبر پر، ایئر کوالٹی انڈیکس 370 ریکارڈ۔ گجرانوالہ، فیصل آباد، راولپنڈی اور لودھراں بھی شدید متاثر۔ سینئر وزیر مریم اورنگزیب نے کہا ہے حکومتی اقدامات سے واضح بہتری آئی، ماحولیات پر کوئی سمجھوتہ نہیں، عوام اور حکومت مل کر اسماگ کا خاتمہ ممکن بنا رہے ہیں۔ سجاول کے دڑو اسپتال میں علاج کی سہولیات کا فقدان، فیمیل اسٹاف نہ ہی آلات موجود، خاتون کی میت ایمبولینس نہ ملنے پر موٹر سائیکل رکشے پر منتقلی نے سندھ حکومت کے دعووں کی قلعی کھول کر رکھ دی، مریضوں کو ٹھٹا اسپتال منتقل کرنا معمول۔ مدینہ منورہ کے قریب عمرہ زائرین کی بس آئل ٹینکر سے ٹکرا گئی، حادثے میں 20 خواتین اور 11 بچوں سمیت 42 افراد جاں بحق، صرف ایک مسافر زندہ بچ گیا، تعلق بھارت کے شہر حیدرآباد سے تھا۔ روس کے ساتھ کاروبار کرنے والے ممالک پر سخت پابندیاں، ریپبلکن پارٹی قانون سازی کر رہی ہے، امریکی صدر کی تصدیق، کہا ایران کو بھی شامل کرنے کی تجویز ہے، چین اور بھارت کے شدید متاثر ہونے کا امکان، وینزویلا کے صدر سے بات چیت کا عندیہ، حکمراں جماعت کو ایپسٹین فائلز ریلیز کرنے کے حق میں ووٹ دینے کا مشورہ۔ انسانیت کے خلاف جرائم کا کیس، بنگلہ دیشی سابق وزیر اعظم حسینہ واجد پر مقدمے کا فیصلہ کچھ دیر بعد، انٹرنیشنل کرائمز ٹریبیونل کی کارروائی براہ راست دکھائی جائے گی، عدالت کے باہر سیکیورٹی کے سخت انتظامات، حسینہ واجد کے حکم پر گزشتہ سال 1400 سے زائد مظاہرین کو قتل کیا گیا، ان کی حکومت پر جبری گمشدگیوں اور ٹارچر سیلز چلانے کا بھی الزام۔ اسرائیلی آرمی چیف کا غزہ میں ایک اور فوجی آپریشن کا عندیہ، یلو لائن سے آگے کارروائی کی تیاریاں، خان یونس اور فتح میں رہائشی علاقوں پر بمباری، 3 فلسطینی شہید، جنوبی لبنان میں اسرائیل کا ڈرون حملہ، اسکول پرنسپل جاں بحق، سلامتی کونسل میں غزہ استحکام فورس کے قیام پر آج ووٹنگ متوقع۔ نیو ٹیم نیو ڈریم، میچز زیادہ، ٹیمیں زیادہ، انٹرٹینمنٹ بھی بہت زیادہ۔ پی ایس ایل 11 کا پرومو جاری، ایونٹ میں 6 کے بجائے 8 ٹیمیں شرکت کریں گی۔ فیفا ورلڈ کپ کے یورپین کوالیفائرز، پرتگال کی آرمینیا پر گولز کی برسات، 1 کے مقابلے میں 9 گول سے شکست دے کر ورلڈ کپ میں جگہ بنا لی، جواؤ نیویس اور برونو فرنانڈس نے ہیٹرک اسکور کی، فرانس نے آذربائیجان کو 3-1 سے ہرایا۔ ٹائٹل کا دفاع اور گرینڈ سلیم فائنل کی شکست کا بدلہ ایک ساتھ، دفاعی چیمپئن اٹلی کی یونک سنر نے اسپین کے کارلوس الکراز کو ہرا کر مسلسل دوسری بار اے ٹی پی فائنلز کا ٹائٹل جیت لیا، $50 لاکھ سے زائد کی انعامی رقم بھی مل گئی۔ اور مکالموں کی ادائیگی باکمال، ہر کردار بے مثال، بہترین اداکار شفیع محمد شاہ کو مداحوں سے بچھڑے 18 برس بیت گئے، تیسرا کنارہ اور آنچ میں شاندار کردار آج بھی مداحوں کو یاد، فنی خدمات پر شفیع محمد کو پرائیڈ آف پرفارمنس سے بھی نوازا گیا۔